اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھیج درود اس محسن پر تو دن میں 100 بار، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار۔ میری تقریر کا عنوان ہے سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آل عمران سورہ 32 یہ نشان قرار دیا ہے کہ وہ محبت رسول کے ذریعے خدا تعالیٰ کی محبت پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بھی عشق رسول کے جذبہ صافی سے سرشار تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں کسی خوبی کا اپنے لیے دعوے دار نہیں ہوں، میں فقط خدا تعالیٰ کی قدرت کا ایک نشان ہوں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے خدا نے مجھے ہتھیار بنایا ہے۔ اس سے زیادہ نہ مجھے کوئی دعویٰ ہے، نہ مجھے کسی دعوے میں خوشی ہے۔ میری ساری خوشی اسی میں ہے کہ میری خاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھیتی میں کھاد کے طور پہ کام آ جائے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور میرا خاتمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے قیام کی کوشش پر ہو۔ ایک جگہ فرماتے ہیں خدا نے مجھے اس غرض کے لیے کھڑا کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کے نام کو دنیا کے کنارے تک پہنچاؤں، اور اسلام کے مقابلے میں دنیا کے تمام باطل ادیان کو ہمیشہ کی شکست دے دوں۔ دنیا زور لگا لے، وہ اپنی تمام طاقتوں اور جمعیتوں کو اکٹھا کر لے، عیسائی بادشاہ بھی اور ان کی حکومتیں بھی مل جائیں، یورپ بھی اور امریکہ بھی اکٹھا ہو جائے، دنیا کی تمام بڑی بڑی مالدار اور طاقتور قومیں اکٹھی ہو جائیں اور وہ مجھے اس مقصد میں ناکام کرنے کے لیے متحد ہو جائیں، پھر بھی میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ میرے مقابلے میں ناکام رہیں گی، اور خدا میری دعاؤں اور تدبیر کے سامنے ان کے تمام منصوبوں اور مکروں و فریبوں کو ملیا میٹ کر دے گا، اور خدا میرے ذریعے سے یا میرے شاگردوں اتباع کے ذریعے سے اس پیشن گوئی کی صداقت ثابت کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے طفیل اور سب کے اسلام کی عزت کو قائم کرے گا، اور اس وقت تک دنیا کو نہیں چھوڑے گا جب تک اسلام پھر اپنی پوری شان کے ساتھ دنیا میں قائم نہ ہو جائے، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر دنیا کا زندہ نبی تسلیم نہ کر دیا جائے۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں مذہبی اختلافات کو جانے دو، تم کم سے کم انسانیت و شرافت کا پاس رکھو، اور اپنے ہاتھ سے نہ دو، اور اسے اپنے ہاتھ سے نہ دو۔ ہمارے تمہارے اختلاف میں بھی لڑائیاں بھی ہیں، جھگڑے بھی ہیں، مگر ان لڑائیوں اور جھگڑوں میں جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ، اور کسی کی طرف وہ عقائد منسوخ کرنے سے کیا حاصل جن کو وہ مانتا ہی نہیں۔ پھر میں کہتا ہوں اگر وہ سچے دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سے زیادہ عزت ہے، تو میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ تمام اپنے علماء کو تیار کرے اور تراضی فریقین سے ایک تاریخ مقرر کر کے وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پہ مضامین لکھیں۔ ایک مضمون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ میں بھی لکھوں گا، پھر دنیا خود دیکھ لے گی کہ ان کے 10-20 لکھے ہوئے مضامین میرے ایک مضمون کے مقابلے میں کیا حقیقت رکھتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور آپ کے معاصر میں بیان کرتا ہوں یا وہ مولوی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بہترین نصائح پر عمل کرنے اور اس پر چلنے، اور حضرت عزیز امام امیر المومنین حضرت بن نصیر کے نصائح پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔